اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ مجھے دوستوں نے کہا کہ مولانا کیا کیا جائے کہ اپنا گھرانہ قرآنی گھرانہ بن سکے، ہمارے بچے قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے ہیں، کیا کیا جائے کہ وہ قرآن پڑھیں؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر گفتگو ہونے چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے گھرانے کو قرآنی گھرانہ بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآنی بچہ بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے رسول اکرم حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کی تربیت کرو میری محبت، میری آل کی محبت اور قرآن پر، یعنی میری سیرت کے بارے میں بتاؤ، میری آل کی سیرت کے بارے میں بتاؤ اور قرآن کی محبت ان کے دل میں ڈالو، قرآن کی تلاوت انہیں سکھاؤ۔ کیا کیا جائے کہ ہمارا بچہ قرآنی گھرانہ قرآنی بچہ بن سکے، ہمارا بچہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے طریقے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ والدین قرآن کی تلاوت کریں گھروں میں۔ جب والدین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے، چونکہ بچہ روز مسلسل دیکھتا ہے کہ میرا باپ ہے یا میری ماں ہے، یہ لوگ دونوں مسلسل جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور فوراً نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، تو ان کے اندر بھی للک پیدا ہوتی ہے اور ایک عشق پیدا ہوتا ہے قرآن کے لیے، اور وہ قرآنی بن جاتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے درمیان مسابقہ کروائے، بچوں کے درمیان کمپٹیشن کروائے اور اس کی تشویق کے لیے کچھ انعام بھی رکھے۔ مثلا بچوں سے کہے کہ بچوں اتنا قرآن یاد کر لو یا اتنا پڑھ لو تو ہم تم کو فلاں انعام دیں گے، اگر تم نے اتنا قرآن پڑھ لیا یا ختم قرآن کر لیا تو تم کو ہم فلاں انعام دیں گے۔ اس میں بھی ایک بہت ہی ظریف بات کا لحاظ رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ اگر تم نے اسکول میں ٹاپ کر لیا یا اسکول کلاس میں ٹاپ کر لیا تو ہم تم کو سائیکل لا کر کے دیں گے، اور اگر قرآن ختم کر لیا تو مثلا ایک باکس دلا دیں گے، کوئی چھوٹا سا انعام مثلا رکھا جائے یا کوئی چھوٹی چیز لا کر کے تشویق کی جائے، تو بچہ آٹومیٹک یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ کوئی غیر اہم چیز تھی کہ جس کے سلسلے میں ایک غیر اہم انعام ہمیں ملا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچے کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، صرف زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے اوپر والے مسئلے میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ خود قرآن والدین کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے ان کی باتیں اثر کریں گی بچے پر، ورنہ اگر والدین قرآن نہ پڑھیں اور بچوں سے کہا جائے کہ بچوں قرآن پڑھو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم نے لوگوں کو ہدایت کرنی شروع کر دی ہے، اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ لہٰذا خود قرآن پڑھا جائے تاکہ بچے قرآنی بن سکیں، اور جب انعام رکھا جائے، ان کے درمیان مسابقہ رکھا جائے، کمپٹیشن رکھا جائے، اور اس کا انعام اور اس کے لیے تشویق کے لیے کوئی چیز رکھی جائے، تو اس میں بھی یہ خیال رہے کہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس عمل سے بچہ یہ سمجھنے لگے کہ قرآن شاید کوئی غیر ضروری چیز ہے یا غیر اہم یا کم اہمیت کا حامل ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو تشویق ہو رہی ہے وہ کم اہم چیز سے تشویق ہو رہی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآنی کردار کو نمونہ بنایا جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے رسول اللہ کے جو سیرت قرآنی ہے، جو ایک قرآنی کردار ہے، اس کو تمہارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ لہذا قرآنی کردار سے ہمیں نمونہ عمل اور اپنا آئیڈیل اخذ کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور بچوں کو بتانا ہے بچوں دیکھو ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو قرآن کا کردار ہے وہ رسول اللہ کا کردار ہے، اور ہم قرآنی کردار کے اوپر، قرآنی آئیڈیل کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کو دلنشیں انداز میں، داستان کی صورت میں، کہانیوں کی صورت میں اس کو بیان کیا جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، اس میں جو قصص بیان ہوئے ہیں
اور سورہ یوسف کے سلسلے میں وارد ہوا ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو سارے واقعات جو قرآن مجید میں واقع آئے ہیں ان کو بیان کریں، تاکہ بچوں کے دلوں میں اور بچوں کے دماغوں میں قرآنی واقعات بیٹھ جائیں اور وہ قرآن سے زیادہ مانوس ہو سکیں۔ ایک بات اور آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے گھر کے ہر کمرے میں، اپنے ہال میں، جہاں بھی ممکن ہو قرآنی پینٹنگ لگائیں کہ جس کے اوپر قرآنی آیات واضح انداز میں لکھی ہو۔ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ پینٹنگ ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں لیکن وہ پڑھی نہیں جاتی، بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان کو پڑھنا، لہٰذا ایسی آیات ہو سکتا ہے کہ برکت کے لیے ہوں اور دوسری چیزیں ہوں، لیکن اگر بچوں کے لیے کرنا ہے تو وہ بہت ہی واضح انداز میں وہ آیات ہونی چاہیے۔ کوشش کریے 1-2 حدیث بھی ہو، لیکن آیات کے اگر قرآنی گھرانہ بنانا چاہتے ہیں اور بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو قرآنی آیات ہوں، اس کے نیچے کوئی حدیث بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال آپ یہ مان کے چلیے کہ قرآنی آیات کو لکھنا ہے اور اس کو اپنے گھر کے ہر کمرے میں اور ہال میں اور جہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ قرآنی آیات کی وہ پینٹنگ لگائی جائے تاکہ بچے مسلسل اسے دیکھیں، ان کے الفاظ سے مانوس ہوں اور وہ ان کے ذہنوں میں چھپ جائے، ان کے دلوں میں اتر جائے اور عشق قرآن ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قرآنی گھرانوں سے دوستی کریں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جن گھروں میں مسلسل قرآن پڑھا جاتا ہے، ان سے دوستی رکھیں، ان سے رشتے اخوت و محبت و رشتہ داری استوار کریں اور ان کے گھر آنا جانا زیادہ رکھیں تاکہ بچے ان کے بچوں کو دیکھ کر کے اور ان لوگوں کو دیکھ کر کے خود بھی قرآنی بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔